وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ سئل عن اجرت کتابۃ المصحف فقال لا باس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس بڑے فقیہ صحابی ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید کی کتابت کا اجر لینا جائز ہے؟ جیسے کاتب ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یعنی سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو ایک دینی کام ہے، تو اس کی تو اجرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا، ہم سے پوچھا گیا کہ کیا کتابت مصحف یعنی قرآن مجید کی کتابت کی اجرت لینا جائز ہے؟ فقال لا باس، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، یعنی لی جا سکتی ہے۔ انما ہم مصورون، وہ تو صرف تصویریں بناتے ہیں، یعنی وہ لکھتے ہیں، ایک خاکہ بن جاتا ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو گناہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِنْ عَمْلِ أَيْدِيهِمْ، اور وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی کتابت کی اجرت لینا جائز ہے۔ اور اصل میں یہ اسلامی نظام حکومت میں جو مساجد کے ائمہ، خطبہ یا مؤذن وغیرہ وغیرہ، یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ ظاہر وہ انسان ہے، انہوں نے بھی کھانا پینا ہے، ان کے بھی سارے معاملات ہوتے ہیں، تو ریاست ان کو یعنی اپنے وہ ان کی پیمنٹ کرتی تھی یا ان کی وہ اجرت وغیرہ دیتی تھی۔ بعد میں پھر جب یہ چیز نہیں رہی، لوگوں کے یعنی ریاست نے اس کی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، تو پھر یہ بات بن گئی کہ لوگ جو ہیں وہ خود یعنی کسی کو مقرر کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید سناتا ہے اور وہ اس کے پیسے لیتا ہے تو وہ قرآن آیات کو بیچتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن آیات کو بیچنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسے لے کر قرآن آیات کا غلط مطلب بتا دینا، یہ ہے بیچنا۔ یہ جو ہے، دیکھیں اگر کوئی بندہ نہ لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس بندے نے پورا مہینہ یہ کام کرنا ہے، آخر وہ انسان ہے نا یار، وہ ہوا تو نہیں کھائے گا، مٹی تو نہیں کھائے گا، وہ انسان ہے۔ آپ کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید نے ایک لفظ بولا ہے معروف، کہ ان کی اجرت انہیں معروف طریقے سے دے۔ معروف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ملازم ہو، گھر میں کام، برتن دھونے والی خاتون ہے، جھاڑو دینے والی، کپڑے استری کرنے والی خاتون ہے، کوئی بھی ملازم، بندے کا ذاتی ملازم ہے، اس کو اتنی تنخواہ ضرور دو کہ تمہیں کسی کو بتاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو، تم یہ یعنی شرمندگی محسوس نہ کرو کہ یار یہ میں اتنی میں کیسے بتاؤں اس کو۔ اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اتنی بھی وہ ان کو تنخواہ نہیں دیتے کہ وہ کسی کو بتا سکے کہ ہم اس کو اتنے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایکچولی یعنی جو اسلامی ہے نا جی سوچ، اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو مؤذن ہیں، خطبہ ہیں، آئمہ ہیں، یا اس طریقے سے ایسے کچھ جو بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اجرت جو ہے یہ شرعی طور پر ناجائز نہیں ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک حدیث پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ بہترین چیز جس کی اجرت دی جائے وہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی دیکھیں نا، آپ ذرا غور کیجیے اس بات پہ کہ ایک گانے گانے والا بندہ ہے، آپ اندازہ کرتے ہیں وہ کتنے پیسے لیتا ہے، اور لوگ اس کو دے بھی دیتے ہیں۔ گانے گاتا ہے نا وہ، اس کو لوگ دے بھی دیتے ہیں۔ یار جو بندہ تمہیں پورا سال حدیث پڑھاتا ہے، پورا سال قرآن پڑھاتا ہے، تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، اس کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندے کو سوچنا چاہیے اس چیز کو کہ یعنی مجموعی طور پر جو کچھ میں کر رہا ہوں، اس کا میرے سارے معاملات سے کیا تعلق ہے، اس میں کیا تناسب ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ لے سکتا ہے۔